مفتی صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، جیسے ابھی انہوں نے پیچھے سے آواز دیا، تو اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہے اس کے اندر؟ بتائیے ذرا، اس پہ روشنی ڈالیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی پیچھے سے آواز دیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس معاملے میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی اس شخص کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاتے، فقط اس طرح سے گردن پھیر کر یا اشارے کے ذریعے کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے اور اس کا جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں بولو، اس طرح سے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہاں تک آیا ہے کتابوں میں حدیث کی، جب محمد الرسول اللہ سے کوئی ہاتھ ملا تھا تو محمد الرسول اللہ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھڑاتے جب تک وہ شخص نہ چھڑانا چاہتا ہو، ماشاءاللہ۔ یعنی پوری رسپیکٹ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی شخص ہمیں آواز دے پوری طرح سے اس کو توجہ دے، یہ اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ مفتی صاحب، جی، جوتا یا چپل پہننے کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ ایسا طریقہ جو محمد الرسول اللہ کا ہو، کیونکہ ہم اس الجھن میں ہیں کہ کبھی بایاں پیر جوتے میں داخل کرتے ہیں، کبھی دایاں پیر کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چپل پہن کر جو ہے چل دیتے ہیں مزاحیہ طور پر۔ تو آپ ہمیں ایسا طریقہ بتائیے جو محمد الرسول اللہ کا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جوتا چپل پہنو تو پہلے جو ہے دایاں پیر اندر داخل کرو اور پھر بایاں پیر اندر داخل کرو۔ جی، اسی طریقے سے جب اتارنے کی باری آئے تو پہلے بایاں اتاریں اور پھر دایاں اتاریں، ماشاءاللہ۔ اور پہنے تو دونوں پہنے اور اتاریں تو دونوں اتاریں۔ جی، ایسا نہ ہو کہ ایک چپل پہن کر کے آپ جو چل رہے ہیں، یا ایک چپل آپ نے الگ پہنی ہے اور ایک دوسری الگ پہنی ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر محسن جزاک۔ مولانا، یہ موبائل میں بیچنا چاہتا ہوں، تو کوئی اگر کیش میں لے تو میں اس کو 10,000 میں دوں گا، اور اگر کوئی مجھ سے قسط پر مانگتا ہے، ہفتے پر مانگتا ہے، تو میں اسے 12,000 روپے بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی، آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، جب آپ کیش پہ بیچیں گے تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جی جتنے کا مال ہوگا اتنا کیش آپ کو مل جائے گا۔ جی لیکن اگر آپ اس کو قسطوں پہ بیچنا چاہتے ہو تو ایک شرط کے تحت آپ اس کو بیچ سکتے ہو۔ جب آپ اس کو قسطوں پہ بیچنے کے لیے تیار ہو تو جو اسے خریدنا چاہتا ہے اسے آپ پہلے ہی بتا دیں جی کہ اتنی مدت کے لیے اتنے پیسوں میں میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یعنی مدت بھی طے ہو اور پیسہ بھی طے ہو۔ لیکن اگر مدت مکمل ہو گئی اور پیسہ نہیں دے پائے، اور اگر آپ نے زیادہ چارج کیا تو یہ حرام ہو جائے گا، لینا بھی اور دینا بھی۔ اچھا، لیکن آپ نے مدت پوری ہونے کے بعد بھی فقط اتنا ہی لیا جتنا آپ نے طے کیا تھا، مثلا 12,000 جو کہ 6 مہینے میں ادا کرنے تھے لیکن 8 مہینے لگ گئے، لیکن آپ نے لیے 12,000، تب یہ بے درست ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، جی اس کو زمین سے جدا کر دیجئے، اس کو اکھاڑ لیجئے۔ اس کا اکھاڑنا آسان ہے۔ جی بالکل۔ اب اس کو اکھاڑیے۔ اس کو اکھاڑنا تو بہت ہی مشکل ہے، 10 لوگ مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے مفتی صاحب اس کو تو۔ کیا آپ لوگ مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ قرآن مجید نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایسی ہی مثال بیان کی ہے۔ جی جب ابتدائی دور میں تھے اسلام کے تو وہ پودے کی طرح تھے، بالکل نازک، کوئی بھی ایزیلی انہیں ٹارگٹ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو پکڑا ہے مضبوطی کے ساتھ تو تناور درخت کی طرح بن گئے، اور انہیں ہلانا اور انہیں تکلیف پہنچانا ناممکن سا ہو گیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آپ پتھر اٹھا رہے تھے؟ جی جی جی، راستے میں پڑا ہوا تھا اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا اس طرح سے راستے کی ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچاتی ہے اس کا اٹھانا، پھینکنا، درست کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے؟ بالکل بالکل، حدیث شریف میں آتا ہے کہ راستے پر جو بھی چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، جیسے کانٹا ہو، پتھر ہو، اس کو سائیڈ میں رکھ دینا بھی نیکی ہے ماشاءاللہ اور صدقہ ہے، ماشاءاللہ ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ راستے پہ جو بھی پڑی ہوئی چیز ہے، ایسی چیزیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، روڈ پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
کھڈا ہوتا ہے تو اس کو بھر دیں، پتھر ہے تو اس کو سائڈ کر دیں. بہت ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں. جزاک اللہ.